السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 16، یعنی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ فرمان قدرت ہے کہ شہید کو جو ہے وہ مردہ مت قرار دو، وہ خالق کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں جس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ شہید اپنے ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے اور ان کی بقا اور عزت کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شہید جب اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ قوم کو حیات جاوداں بخشتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میجر راجہ عزیز بٹی 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والدین ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ضلع گجرات کے گاؤں لادیا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ میجر عزیز بٹی 21 جنوری 1948 کو پاکستانی فوج میں شامل ہو گئے۔ مختلف فوجی اداروں میں تربیت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے 1956 میں میجر بن گئے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو حملہ کرنے والوں کا خیال تھا کہ وہ رات کو ہی لاہور پہنچ جائیں گے۔ دشمن کے فوجی راستے میں موجود نہر پار کر کے لاہور میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ میجر راجہ عزیز بٹی اس وقت لاہور کے قریب برکی سیکٹر میں اپنے فوجی دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کمپنی کی 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر تھیں۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر تعینات پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور مدد بھی حاصل تھی۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے اور ان کے جوانوں نے آہنی عزم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو دشمن نے اس سیکٹر پر پوری بٹالین سے حملہ کر دیا۔ میجر راجہ عزیز بٹی کو اس صورتحال میں واپس نہر کے پہلے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ لڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے ایک انتہائی سخت حملہ کیا اور دشمن کو اس علاقے سے باہر نکال دیا۔ پھر اس وقت تک دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پہلے کنارے پر نہ پہنچ گئیں۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے اپنے فوجی دستوں کو نئے سرے سے منظم کیا۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ اگل رہا تھا، مگر میجر راجہ عزیز بٹی نے نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کیا بلکہ دشمن کے حملوں کا تابڑ توڑ جواب بھی دیا۔ میجر راجہ عزیز بٹی اور ان کے ساتھی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ میجر راجہ عزیز بٹی کے کمانڈر نے کہا کہ آپ کئی دن سے لڑ رہے ہیں اور آپ نے ایک پل بھی آرام نہیں کیا، اب کچھ دیر آرام کر لیں۔ میجر راجہ عزیز بٹی نے جواب دیا، جناب میں اس نہر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی حفاظت کرتے کرتے جان دے دوں گا۔ میجر عزیز بٹی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر کے اونچے کنارے پر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھی مجاہدوں نے ان سے کہا کہ وہ اونچی جگہ پر نہ ٹھہریں، وہاں حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ انہوں نے کہا موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، میں یہیں اپنا کام کروں گا کیونکہ اونچی جگہ ہی سے دشمن کی ہر حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میجر راجہ عزیز بٹی دشمن کی نقل و حرکت کا دوربین سے مشاہدہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے رہے۔ ان کی ہدایت پر ان کے ساتھی ٹھیک ٹھیک نشانوں پر گولہ باری کرتے ہوئے دشمنوں کو کافی نقصان پہنچاتے رہے۔ اتنے میں دشمن کے 3 ٹینک آگے بڑھے، جن میں سے 2 ٹینکوں کو میجر عزیز بٹی کے ساتھیوں نے تباہ کر دیا، لیکن تیسرے ٹینک کا ایک گولہ میجر راجہ عزیز بٹی کو آن لگا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انہوں نے جان دے دی لیکن دشمن کو اپنے پیارے وطن کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیا۔ عظیم دھرتی کے عظیم سپوت نے ثابت کر دیا کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی میت ان کے آبائی گاؤں لائی گئی جہاں ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ 26 ستمبر 1965 کو صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاک فوج کے 94 افسروں اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے کارنامے نمایاں انجام دینے پر مختلف تمغوں اور اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات میں سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر تھا جو میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو عطا کیا گیا۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید یہ اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے تیسرے سپوت تھے۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اب چلتی ہیں اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ تعینات، مقرر کیا ہوا، مامور، آہنی عزم، مضبوط ارادہ،
بے پناہ، بہت زیادہ، شدید، تابڑ توڑ، مسلسل، لگاتار، سپوت، سعادت مند، بیٹا، مشاہدہ، غور سے دیکھنا، مقیم، قیام کرنا، ٹھہرنا، آگ اگلنا، آگ برسانا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔